نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زندہ دل نوجوانوں، بزرگوں، قبیلوں، آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی طرف دوڑتا ہے، جب اسے بھوک معلوم ہوتی ہے تو وہ کھانے کی طرف جاتا ہے۔ انسان اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے شوق کے مطابق جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف چلتا ہے، دوڑتا ہے، لپکتا ہے اور کسی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ نے اس راز کو سمجھ لیا، آپ اس حقیقت تک پہنچ چکے، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، پانی سے پیاس بجھائی جاتی ہے، لیکن ان چیزوں سے ایمان کی پیاس نہیں بجھائی جا سکتی۔ ان چیزوں سے ایمان کی کھیتیاں نہیں ہری ہو سکتی، ان چیزوں سے ایمان کے باغ کو ہرا بھرا نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان، یقین کی دولت جن چیزوں سے سدا بہار رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اس کے لیے مجھے، آپ کو، سب کو مل کر یہی کرنا ہے، یہی کہنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھیں، اللہ کے نیک بندوں کو یاد کریں، اللہ کا نام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، یہ ایمان کی کھیتی کے لیے ایک ایسا پانی ہے کہ جس سے ایمان کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں، آپ آج کی اندھیری دنیا کو آپ چیلنج دے رہے ہیں، آج کی مردہ دنیا کو، آپ کا وجود آج کی مردہ دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، آپ کا آنا جانا، سنی رضوی سوسائٹی میں بیٹھنا، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ زمانے کو چیلنج ہے۔ آپ معمولی
حیثیت آپ کی نہیں ہے. یاد رکھو آپ کسی گارڈن پارٹی میں شریک ہوتے تو وہ پارٹی چند گھنٹوں کے بعد اس پارٹی کا نام و نشان نہیں رہتا. اگر آپ بینکویٹ میں شریک ہوتے, بڑی سی بڑی دعوتوں میں شریک ہوتے تو چند گھنٹوں کے بعد نہ وہ دعوت ہوتی ہے, نہ وہ انسان ہوتے ہیں, نہ وہ آدمی ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ہر پیر کو جس گارڈن پارٹی میں آپ شریک ہوتے ہیں, یہ گارڈن پارٹی یہ دنیا کی نہیں ہے بلکہ جنت کا گارڈن ہے. یہ میں نہیں کہتا, آج سے 1400 برس پہلے آمنہ کے لال گنبد خضرا کے مکین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اے پیارے بھائیوں, اے پیاری بہنوں, اے دور دور سے آنے والوں, مجھے معلوم ہے میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں, میں آپ کے شوق کو سمجھتا ہوں, میں آپ کے ذوق کو جانتا ہوں. آپ کا ذوق اور آپ کے شوق نے مجھے پکڑ رکھا ہے, مجھے تھام رکھا ہے, اور یہی آپ کا جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں موریشس کے دن گزارتا ہوں. اللہ اللہ اندازہ تو کیجیے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلقے ذکر کا حلقہ اور ذکر کا سرکل اور یہ ذکر کی جو لائن ہے, فرمایا کہ یہ جنت کا باغ ہے. حضور نے اس کو جنت کا باغ قرار دیا. اے اللہ تو سچا, تیرا رسول سچا, تیرے رسول کی بات سچی, تیرے رسول کا کلام سچا, تیرے رسول کا قول سچا. اے اللہ کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے حلقے ذکر کو جنت کا باغ فرمایا, اور ہم گنہگاروں کو آپ کے دامن کا صدقہ, آپ کے غوث پاک کا صدقہ, آپ کی اعلیٰ حضرت کا صدقہ, کہ ان بزرگوں کی غلامی کے صدقے آج ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے. اللہ اللہ اندازہ کیجئے کتنی بڑی خوش نصیبی, کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اور یہ خوش نصیبی یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اس نے ایسے بڑے کام کے لیے آپ کو منتخب کر دیا. میرے دوستو, آج دنیا جھوٹ کی اشاعت کے لیے, جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے. گندے کاموں کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, سرکولیٹ کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے آج کی دنیا لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے. میرے عزیز دوستو, تم سچائی کو پھیلانے کے لیے, اچھی بات کو پھیلانے کے لیے, پیارے نبی کے دین کی اشاعت کے لیے اگر آپ ہفتے میں چند گھنٹے اور چند پیسے اگر آپ کے جاتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے لیے چند گھنٹے ایسے قیمتی ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کی زندگی کا حساب ہوگا تو آپ کہہ سکیں گے کہ الہ العالمین میری زندگی کے کچھ لمحے اور کچھ ساعتیں اور کچھ گھنٹے ایسے بھی تھے کہ جو ہم نے تیری یاد میں گزارے. میرے عزیز دوستو, آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ ان کاموں کو سلیکٹ کیا. وہ لوگ, میں ان کو دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں پرانی باتوں کو چھوڑو, یہ نہیں ہو سکتا, آج کی دنیا میں تو وہ بات کرنی چاہیے جو دنیا والے کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں وہ آئے اور دیکھیں کہ سنی رضوی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. یہ دیوانے, یہ پروانے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی, اللہ اللہ, مغرب کے بعد ہی سے ہمارے گھروں میں چرچا شروع ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز پڑھتے ہی شہدائی دور دور سے سنی رضوی سوسائٹی کی طرف رواں دواں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا قافلہ چلتا ہوا نظر آتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کشش ہے جو ان کو کھینچ رہی ہے, اور وہ کشش حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے, ان کی برکت ہے اور ان کی رحمت ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, آپ چونکہ آپ اس زمانے میں چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو ہوٹلنگ کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو پارٹیوں میں, جو ہوٹلوں میں, جو شراب خانوں میں, جو جوا کھیلنے کے مقامات میں جو لوگ فحاشی اور بدکاری کے اڈوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں,
آپ ان کے لیے چیلنج ہیں. آپ ان کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج کی اندھیری دنیا میں اگر کوئی روشنی کا کام کرنا چاہے تو اللہ کے فضل و کرم سے کر سکتا ہے. یاد رکھو تم اس اندھیرے ماحول میں ایک چراغ ہو. تم آج کی مردہ دنیا میں ایک زندگی ہو. میرے دوستو تم کانٹوں میں پھول ہو, تم ذروں میں آفتاب ہو, تم مٹی میں سونا ہو. میرے عزیز دوستو یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ ثابت کرنا ہے, خالی میرے کہنے سے نہیں ہوگا. میں سمجھتا آپ پیسے لیکن آپ کو ثابت کرنا ہے. حلقہ ذکر کا مسئلہ آپ کے طے کرنے سے جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں حلقہ ذکر کرتے ہیں. آپ کے طے کرنے سے جب تک میری روح ہے ہم سنی رضوی سوسائٹی میں آتے رہیں. آپ کے طے کرنے سے جب تک ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہیں اللہ کا نام لیتے رہیں گے, نبی کا پیغام سناتے رہیں گے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہیں گے. میرے عزیزوں میرے دوستو یہی وہ جذبات ہیں کہ جن جذبات کے نتیجے میں ہم آج کی دنیا میں امن, چین اور پیس کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. آج کی رات الحمدللہ منڈے کا دن گزار کر کے جو بھی رات آتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی مبارک رات ہے. ہم لوگ نئے جوش کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ, نئی ہمت کے ساتھ, نئی محبت, نئی ارادت, نئی عقیدت کے ساتھ ہم لوگ اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں. آپ کو میں دیکھتا میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ میرے عزیز ہیں, میرے بھائی ہیں, میری پیاری بہنیں ہیں. میری زندگی, میری قوت, میری انرجی اور میری جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کے لیے. میں یہ طے کر چکا ہوں, میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ میرا فیصلہ اٹل ہے, صحیح ہے کہ میں ماریشس کے مسلمانوں کے لیے, ماریشس کے مسلمانوں کی خدمت کی ہے, کر رہا ہوں اور اللہ اس کا رسول موقع دے گا تو انشاءاللہ کرتا ہوں. میرے دوستو سچائی کی راہ میں, حقیقت کی راہ میں, شریعت اور طریقت کی راہ میں کوئی آدمی کسی کو نہیں روک سکتا. یاد جس کا خدا ساتھی ہے, جس کا ساتھی اللہ ہو, اس کا رسول ہو, غوث پاک ہو, اس کی منزل آسان ہے, اس کا راستہ آسان ہے. وہ اپنی منزل پر پہنچے گا, یقیناً پہنچے گا, ایک نہ ایک دن ضرور پہنچے گا. آج میں اپنے دوست اور عزیزوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج 298 منڈے ویکلی حلقہ ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 سینچری کے بالکل قریب ہیں. یہ سوسائٹی کے لیے, ماریشس کے مسلمانوں کے لیے عجیب غریب بات ہے. میں جیسے ہی ماریشس میں آیا میرے سامنے بہت سے پروگرام تھے. عید میلاد النبی, اعلیٰ حضرت کا عرس, عید میلاد النبی, 11ویں شریف, یہ تمام پروگرام سے میں گزرتا ہوا. اور اب جب میں 298 ویکلی حلقہ ذکر تک پہنچا تو میں پھر آگے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی 300 یعنی 3rd سینچری حلقہ ذکر کی الحمدللہ وہ بالکل قریب ہے. اور اس کے لیے صرف ایک منڈے بیچ میں اور رہ گیا. ایک منڈے سے گزر کر جب ہم دوسرے منڈے تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ ویکلی حلقہ ذکر کی 30ویں سینچری ہوگی. آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ نے اور ہم نے مل کر 3ری سینچری جامع مسجد پورٹ لوئس ماریشس میں ہم منا چکے. 7 سال کے دوران ہم نے وہاں 3ری سینچری وہاں بھی منائی. اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے رخصت ہوا. اب خدا کا شکر ہے کہ دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے سنی رضوی اکیڈمی میں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم 3ری سینچری منانے کے لیے بالکل قریب ہیں. 3ری سینچری کا ایک عظیم اور زبردست پروگرام آپ کی خدمت میں آئندہ منڈے کو پیش کیا جائے. ابھی تک تفصیلی پروگرام میرے سامنے نہیں ہے, لیکن آئندہ منڈے کو کہ ہم 3ری سینچری کس طرح منائیں گے اور اس دن کیا اسپیشل پروگرام ہم کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو زیادہ سے زیادہ ہم
علمی روحانی ہم فائدہ ان کو پہنچائیں. اس کے لیے ہم پوری طرح تیاری کر رہے ہیں اور یہ پورا ہفتہ تیاری میں گزرے گا اور اس طرح سے اللہ نے چاہا تو 30ویں سینچری ہم منانے کے قابل ہو سکیں گے اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں کیا سبھی لوگ یہاں مسافر ہیں. ایک نہ ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے. کسی کا سفر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, کسی کا سفر زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے. بہرحال مجھے اپنے پروگرام کے مطابق بہت جلد جانا چاہیے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 30ویں سینچری میرے سامنے ہے اور میں ایسے موقع پر غیر حاضری اچھا نہیں سمجھتا اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے منڈے یہ جو ابھی گزرے ہیں, اللہ نے 8 پیر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ذکر کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا اور آپ کے ساتھ میں رہا. اور اس کے علاوہ آئندہ ہفتوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دل تو میرے دوست یہی چاہتا ہے, اور کس کا دل نہیں چاہتا؟ بتاؤ, جنت کے باغ میں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری آس میں آس ہے اور جب تک سانس میں سانس ہے ہم یوں ہی اللہ کا نام دیتے رہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر یوں ہی اللہ اللہ کرتے رہیں. میرے دوستو, ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. دنیا میں بہت سے مقاصد ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن اپنا تو مقصد ہی یہی ہے اور وہ یہ ہے کہ خوشا مسجد و مدرسہ خان تھا ہے کہ گربہ ببت قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں اپنے پروگرام کے مطابق 300 ویکلی حلقے ذکر تک میں ابھی رک رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ 299 اور 300 ویکلی منڈے ویکلی حلقے ذکر یہ آپ کے ساتھ ہو, اور اس کے بعد جو کچھ میرا اللہ چاہے گا, رسول چاہے گا, غوث پاک چاہے گا, وہ ہو جائے گا. ابھی فی الحال میں 300 ویکلی حلقے ذکر تک انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود رہوں گا, آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, آپ تک پیغام پہنچاتا رہوں گا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا رہوں گا, اور ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ ان کا نام لینا. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور تمام دوستوں کو, عزیزوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو ان مقاصد میں کامیاب کرے. یا رب صلی وسلم وبارک, یا رب صلی وسلم وبارک, یا رب صلی وسلم وبارک, یا رب صلی وسلم وبارک علی المصطفیٰ سے اعظم, علی المصطفیٰ سے اعظم, شاہ محمد غوث لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں. عرض کرتے ہیں کہ صبا بحسن ادب گو تو غوث اعظم را, خدا سپرد بتو کار ہر دو عالم را. اے چلنے والی ہواؤ, جاؤ جا کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کا کام آپ کے سپرد کر دیا ہے. تم آن شہر کے کنی رد قضائے مبرم را, بریز خاطر ناشاد محنت و غم را. اے غوث پاک, اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ دیا ہے کہ آپ جو چیزیں قضائے مبرم میں لکھی ہوتی اللہ اس کو بھی آپ اللہ سے دعا کر کے بدلوا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمارے دل کے اندر جو پریشانی ہے اور مصیبت ہے اس کو بھی آپ ختم کر دیجیے. اللہ اللہ. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ تو شاہ غوث محمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب آئیے خواجہ بندہ نواز یہ دراز کیا فرماتے ہیں. پڑھیے, یا قطب ما یا غوث اعظم ہادی روشن گنی, یا قطب ما یا غوث اعظم ہادی روشن گنی, یا
مایا غوث اعظم حاجی روشن زمین بندہ امدا بندہ ہم جز تو ندارم دستگیر بندہ امدا بندہ ہم جز تو ندارم دستگیر اب کرتے ہیں کہ بردر درگاہ والا سائلم یا آفتاب خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر اے پیروں کے پیر ہمارے دل جو بجھے ہوئے ہیں ہمارے دل جو رنجیدہ ہیں ان کو آپ اچھا کر دیں ان کو خوش کر دیں میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم لوگ بھی یہاں اسی لیے آتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اپنے بجھے ہوئے دل کو ہم اچھا کر دیں ہم تر و تازہ کر دیں اے اللہ ہمارے دلوں پر تر و تازہ کر ہمارے جذبات کو اور محبت کو اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے سلامت کر میرے پیارے بھائی 298 منڈے ویکلی حلقہ ذکر کی مبارک مجلس ہے ایک مجلس کے بعد 300 انشاءاللہ مجلس آنے والی ہے خدا نے چاہا تو ان 2 مجلسوں میں آپ کا یہ فقیر قادری اور غلام رضوی آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا اور اس طرح سے ابھی 2 پیر اور آنے والے ہیں کہ جن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں ذکر کر سکوں گا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مزید آپ کی خدمت کا موقع ملے گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحبزادے اگر تمہارے پاس علم اگر تمہارے پاس یوزفل ایجوکیشن نالج اگر ایسا علم ہوتا جس میں برکت ہو برکت علم ہو